ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ ہی پرور اور لجپال ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات گرامی پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا تھا کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ وہ رشد وہ فہم اور وہ سمجھ عطا کی تھی کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اس ملکے اور اس رشد کی بدولت جو اللہ کی عطا تھی انہوں نے ہر میدان میں ہر آزمائش میں اپنے رب کے لیے قربانیاں پیش کی اور پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کی سیرت سے جو ہمیں درس ملا ہے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام مواحد تھے توحید پرست تھے ان کا عقیدہ بالکل صاف اور کلیئر تھا یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہیں عیسائیوں نے کہا یہ ہمارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے ابراہیم کے متعلق فرمایا
کہ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ موحد تھے، توحید پرست تھے، اور پھر اس توحید کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے پیارے ابراہیم نے قربانیاں ہی قربانیاں پیش کی۔ پھر پیارے ابراہیم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جس طرح پیارے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اس کی محبت میں ہر میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے، دنیا کی کوئی چیز بھی ان کی محبت میں کمی پیش نہ کر سکی، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کا قرب اور اس کی محبت کے حصول کے لیے اگر ہمیں بھی ہر چیز کی قربانی دینی پڑی تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ حضرات، یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کن سے قبول کرتا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سال کے بعد جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلا دیں۔ قربانیوں کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ خون بہا دیں، آپ علاقے میں محلے میں 2 4 5 10 جانور لا کر ٹینٹ لگا کر اس کی نمود و نمائش کریں، بلکہ قربانیوں کا جو مقصد ہے، جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو قربانی کی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ سارا کچھ قربان کر رہا ہوں۔ اگر یہ ہے تو اللہ کی قسم ہے میری قربانی قبول ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، اس کے قرب کا حصول نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے، اس کی خوشنودی نہیں ہے، تو پھر لاکھ جانور بھی قربان کر دوں بغیر گوشت کی تقسیم کے اور بغیر خون کے بہانے کے اور اپنی برادری میں ناک اونچا رکھنے کے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی تو فرما رہے ہیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا لوگوں، مجھے تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ اور جانتے ہو یہ قربانی پیارے ابراہیم سے قبل جب سے دنیا وجود کے اندر آئی، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، یہ قربانی تب سے شروع ہے۔ پیارے آدم علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس وقت دستور یہ تھا کہ ایک وقت میں آدم اور حوا کی جو اولاد ہوگی وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوگی، اور دوسری مرتبہ پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ جو لڑکی پہلے پیدا ہوئی تھی وہ دوبارہ پیدا ہونے والے لڑکے سے اس کا نکاح ہونا تھا، اور جو لڑکا پہلے پیدا ہوا تھا وہ دوبارہ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا، کیونکہ اللہ نے انسانوں کی نسل کو دنیا کے اندر بڑھانا تھا۔ اب بیوی اور میاں ایک تھے، اب پہلے اور بعد کی اس اولاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ طے ہونا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہوئی، وہ اتنی خوبصورت اور حسین نہیں تھی۔ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ حسین بھی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اب جب نکاح کی باری آئی تو قابیل کو حسد ہونے لگا۔ اب شریعت یہ نہیں تھی کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے کیا جائے، وہ بہن بھائی تھے۔ اب جب یہ حسد بڑھنے لگا تو ایک فیصلہ ہوا، کہا کہ ہم قربانی کرتے ہیں، ہم جانور قربان کرتے ہیں، اور اس وقت جس کی قربانی قبول ہو جاتی فوراً نتیجہ نکل آتا، رزلٹ آؤٹ ہو جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کے اس جانور کے گوشت کو اچک کے لے جاتی۔
پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ جب قربانی کی گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، پھر قابیل نے حابیل کو ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ اور اس وقت حابیل نے کیا کہا تھا؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قربانیاں اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے قربانیاں کرنے والوں اللہ ان کی قربانیاں قبول نہیں کرتا۔ اللہ اخلاص کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اس سے ڈرتے ہوئے جو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اس بنیاد پر کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور یہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا۔ میرے محترم بھائیوں، تب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی تقوی کی بنیاد پر قبول ہوگی۔ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جو قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں چاہیے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اور اخلاص چاہیے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے کی جانی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بات غور سے سمجھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ قربانی تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی مزار پہ، کسی دربار پہ، کسی ایسی جگہ پہ جانور قربان نہیں کر رہا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہماری انا اور خواہشات کے بت ہیں، جو ریاکاری کا بت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے۔ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ قربانی اخلاص مانگتی ہے۔ جو میں نے پہلے بھی باتیں عرض کی ہیں، وہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، برادری میں، علاقے میں ناک اونچی رکھنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کہیں بنگلے میں رہتا ہے، صاحب جی ہے، یہ تو 10 جانور لے کر آئے۔ کتنے کا جانور لایا؟ 8 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی قربانی کی ہے۔ اگر یہ بت میرے اندر موجود ہے، اگر اس بنیاد پر میں قربانی کر رہا ہوں تو رب کعبہ کی قسم ہے میں لاکھ قربانیاں کر لوں، میری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا سجدہ کرنا، میرا قیام کرنا، میرا رکوع کرنا، میرا دعا کرنا، میری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور میرا قربانیاں کرنا، مال ہو، جان ہو، جانور ہو، خواہشات ہو، جتنی چیزوں کی قربانیاں پیش کروں گا اللہ تیری رضا کے لیے پیش کروں گا۔ رب اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں پیغمبر آپ کہہ دیجئے تاکہ آپ کی امت اس بات کو سمجھ جائے کہ قربانیاں، نماز، عبادات صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی کا فلسفہ ہے جو اللہ ہمیں بتلا رہا ہے، سکھلا رہا ہے۔ قربانی نام ہی اخلاص کا ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا بتلا رہے ہیں؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ فرمایا اخلاص کی بنیاد پر، اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے اگر قربانیاں کرے گا تو اللہ تیری قربانی کو قبول کرے گا۔ تو قربانی اخلاص کا نام ہے، اخلاص کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح قربانی دل کے تقوی کا نام ہے، قربانی دل کے تقوی کا نام ہے۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا یاد رکھو یہ قربانی جو اللہ کے شاعر کے لیے جو انسان پیش کرتا ہے، من تقوی القلوب، یہ دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے. اگر دل کے اندر تقوی موجود ہے تو تیری یہ قربانی تیرا اللہ کے لیے پیش کرنا یہ قابل قبول ہوگا. اس کے بغیر قربانی کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم. فرمایا لوگوں یاد رکھو ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہارا رب تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارا رب تمہاری صورتوں کو، خاندان کو، تمہاری چدراہٹ کو نہیں دیکھتا. لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو، خاندان برادری کو، اسٹیٹس عہدے کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے مال اور دولت کا دیکھتا ہے. اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارا رب تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا یہ عمل اتنی بڑی قربانی، یہ جو عمل کر رہا ہے یہ تقوی کی بنیاد پہ کر رہا ہے، یہ اخلاص کی بنیاد پہ کر رہا ہے، یا کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ یہ تقوی ہے. اس کے بغیر اللہ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ حدیث ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ نہ ہماری شکلوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہماری مال اور دولت کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ اعمال کو اور اللہ دلوں کو جانتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرے لیے قربانیاں کر رہا ہے. اسی طرح اللہ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے. اگر عمل کے اندر ملاوٹ ہو، نیت کے اندر کھوٹ ہو، ریاکاری نمود و نمائش ہو، ذرہ برابر بھی اگر عمل خالص نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا. یہ بات مجھے اور آپ کو بڑی غور سے سمجھ لینی چاہیے. سیدنا ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا. فرمایا لوگوں اللہ تعالی ہر وہ عمل قبول کرتا ہے، ان اللہ لا يقبل، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، الا ما كان له خالصا، مگر وہ عمل جو خالصی طور پر اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی اس کے اندر کھوٹ، کوئی اس کے اندر ایسی چیز ملاوٹ نہ ہو، اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے. ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہوگی اللہ وہ عمل قبول نہیں کرے گا. وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور فرمایا اس عمل کی بنیاد پر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتا ہے، تب اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا. اسی طرح قربانی صرف پہلے بھی میں حدیث بیان کر چکا ہوں، قرآن سے دلائل دے چکا ہوں کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس بندے پہ، اس شخص پہ اللہ لعنت پیش کرتا ہے. کس پہ؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربان کرے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. میرے محترم بھائیوں، قربانی کا جانور جب میں ذبح کر رہا ہوتا ہوں تو اخلاص، تقوی اور اللہ کی رضا اگر ہوگی تو پھر ہے، نہیں تو اللہ کے سوا دنیاوی یہ بت اگر میں نے کھڑے کر لیے تو میری قربانی کسی عمل میں نہیں آئے گی. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. اسی طرح اللہ رب العالمین صرف پاک مال قبول کرتا ہے، مال پاکیزہ ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو، اس کی رضا اور خوشنودی ہو، پھر اللہ عمل قبول کرتا ہے، وہ مال اللہ قبول کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
या अय्युहा अन्नास, फरमाया ऐ लोगों, ऐ दुनिया जहां में जिंदगी बसर करने वालों, इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाकीज़ा है। और फरमाया ला युक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह जितना पाक है अल्लाह उतनी पाकीज़ा चीज को पसंद करता है, नापाक चीज को अल्लाह कभी कबूल नहीं करता। ला युक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाकीज़ा चीज को कबूल करता है। फरमाया फिर अल्लाह के पैगंबर ने एक शख्स की मिसाल दी, उसका तज़किरा किया। सुम्मा ज़करा रजुल युतीलु सफ़रा अशअसा अग़बरा, फरमाया अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया एक शख्स जो लंबा सफर करता है, गर्दो गबार से हटा हुआ होता है, कपड़ों पे मिट्टी और धूल है, बाल बिखरे हुए हैं, एक लंबे सफर से वो आता है, बिखरे हुए बाल, कपड़े गर्दो गुबार से आलूद है और थकावट से मारा हुआ अल्लाह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमुद्दु यदैहि इला समा, फिर वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है, चेहरा आसमान की तरफ उठाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, आंसू बहाता है, कहता है या रब्बे या रब्बे। फरमाया ये लंबे सफर से आने वाला अल्लाह के सामने खड़ा होता है, हाथ बुलंद कर लेता है, दामन खोल देता है, पेशानी को झुका देता है और अपने लब हिलाता है, रब को पुकारता है, इखलास की बुनियाद पर गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, कहते हैं अल्लाह मेरी ये दुआ, मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये हाजत, मेरी ये मन्नत, अल्लाह ये चाहिए, ये चाहिए। रब कहता है तू इतना लंबा सफर करके आया, गर्दो गबार में अटा हुआ है, अशासा रासाहू, फरमाया अशासा अखबारा, उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े गर्दो गबार से आलूद है, ये अल्लाह को पुकार रहा है। रब जवाब क्या देता है? रब कहता है मतअमहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन। ऐ मेरे बंदे, इतना लंबा सफर करके बैतुल्लाह के गराफ को पकड़ के अल्लाह को पुकार रहा है, थकावट का मारा हुआ गिड़गिड़ा रहा है, गुलाफे काबा को पकड़ के पुकार रहा है। रब कहता है मैं कैसे तेरी इस कुर्बानी को, मैं कैसे तेरे इस सफर को, मैं कैसे तेरे इस आने को, मैं कैसे तेरी इस दुआ को कबूल कर लूं। मतअमहु हरामुन, तेरे वजूद में, तेरे जिस्म में जो खून चल रहा है वो हराम की खुराक का खून है, तेरा खाना भी हराम का। व मशरबहु हरामुन, तेरा पीना भी हराम का। व मलबसहु हरामुन, और तेरा लिबास भी ये हराम का है। न तेरा खाना हलाल का, न तेरा पीना हलाल का, न तेरा पहनना हलाल का। जिस सवारी पे आया वो सवारी भी हलाल के माल की नहीं है, जो लादे राह लेके आया वो लादे राह भी तेरा हलाल का नहीं है, हराम का है। गुज़िया बिल हराम, तेरी परवरिश हराम पे हुई है। अल्लाह कहता है फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, अल्लाह कैसे तेरी इस दुआ को कबूल करे। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे और आपको अपने माल के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर, अपनी खुराक के अंदर मुझे और आपको गौर करना होगा। कहीं मेरी ये खुराक हराम के जराए से तो नहीं आ रही, कहीं सूद का कारोबार, कहीं 2 नंबर काम, कहीं धोखाबाजी से, कहीं झूठ और फरेब से, और कहीं जुल्म और ज़यादती से मैं ये माल हासिल तो नहीं कर रहा। अगर मेरा माल हराम का है, किसी तौर तरीके से भी अगर मैं हलाल की मेरी आमदनी है, फिर उस हराम के माल से मेरे जिस्म में खुराक जाती है, मेरा लिबास भी हराम का, मेरी खुराक भी हराम की, मेरा पीना भी हराम का, मेरी कुर्बानी का जानवर भी हराम के माल का है। तू लाख कुर्बानियां कर दे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पाकीज़ा खुराक हो, पाकीज़ा लिबास हो, पाकीज़ा जो है ना मशरूब हो, पाकीज़ा दौलत होगी, फिर अल्लाह कबूल करेगा। और यह भी याद रखना, ये सारा कुछ हलाल का हो, अमल के अंदर इखलास नहीं है, फिर भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तेरा माल हलाल का है,
خوراک حلال کی ہے، اور اگر عمل کے اندر فتور ہے، نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد قربانی کی کئی صورتیں ہیں۔ آج ہم قربانیاں لے کر آ رہے ہیں، قربانیاں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قربانی کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو قربانی ہے اور جو ابراہیم اور اسماعیل نے قربانی پیش کی ہے، اس قربانی سے سب سے پہلا جو درس مجھے اور آپ کو ملتا ہے، جو پہلی صورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کے حکم پہ اس کی رضا کے لیے اپنے سر کو جھکا دینا، اس کے مقابل اس کے حکم کے سامنے کوئی تکبر، کوئی انا، کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ تو نے کہہ دیا، اگر برادری کے رسوم و رواج بھی مجھے چھوڑنے پڑے، اکیلا تنہا رہ گیا، تب بھی میں ڈٹا رہوں گا۔ آج ہم برادری کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، کاروبار معیشت کے معاملے میں مجبور ہو جاتے ہیں، بیٹوں کی ڈیمانڈ، گھر والی بیوی کی ڈیمانڈ کے سامنے مجبور ہو جاتا ہوں، کاروبار چلانا ہے مجبور ہو جاتا ہوں، برادری میں ناک اونچی رکھنے کے لیے میں اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتا ہوں۔ قربانیاں یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے، قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جس طرح ابراہیم اور اسماعیل راضی ہوئے باپ قربانی دینے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے، فلما اسلما، یہ تشریح کا صیغہ استعمال ہوا، جب وہ دونوں راضی ہو گئے اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے، وتلہ للجبین، اور باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا رہا ہے، وہ راضی ہو چکا ہے، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکا چکا ہے، جھک گیا، باپ نے جھکا دیا۔ یہ سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دینی چاہیے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ فرمایا غلط افکار اور نظریات کی ہم نے قربانی دینی ہے، غلط نظریات و افکار کی قربانی پیش کرنی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آیت پڑھی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ ہر چیز اللہ کے لیے، اور پھر اس بات کا عزم اور عہد کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں پکا سچا مسلمان ہوں، اللہ تیرے لیے سب کچھ قربان کروں گا۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ عقلی اور ذہنی برے خیالات کی قربانی پیش کرنا، جو انسان کے عقل میں، ذہن میں برے خیالات ہوتے ہیں ان کو قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو، ترجیحات کو قربان کر دینا۔ سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ بالی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وضع للہ، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کا ملنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جلنا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا دنیاوی مقاصد نہیں ہے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وابغض للہ، اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، وآتى للہ، دیتے بھی اللہ کے لیے ہے، ومنع للہ، اور روکتے بھی اللہ کے لیے ہے۔ جہاں دینا ہو اللہ کے لیے دیتے ہیں، جہاں رکنا ہو اللہ نے روک دیا وہاں رک جاتے ہیں۔ کسی سے محبت کرنی ہو، تعلقات قائم کرنے ہو، رشتہ داریاں بڑھانی ہو، آگے ہاتھ بڑھانا ہو، تو جہاں اللہ بڑھانے کا کہتا ہے، جو دیندار ہے، جو اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جہاں رکنا ہو تو اللہ کے کہنے پہ رک جاتے ہیں۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، فرمایا اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا ہے، جس کے اندر یہ بسا اوقات ہم ایسے سوسائٹی میں، ایسے لوگوں میں، ایسے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں
जहां जाना नहीं चाहिए, जिन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करनी चाहिए। बाज दफा हम ऐसी जगह पे माल खर्च कर देते हैं जहां अल्लाह की नाराजगी की जगह होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये गलत नजरियात, गलत अफकार और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना, जहां रब कहेगा वहां करूंगा, जहां वो रोकेगा वहां रुक जाऊंगा, ये जानवरों की गर्दनों पे छुरी चलाना हमें इस बात पे उभारता है और इस बात पे खड़ा करता है। उसके बाद कुर्बानी जज्बा और इशार के, कुर्बानी जज्बा और इशार की एक बहुत बड़ी दलील है। कुर्बानी का ये फलसफा हकीकत में ये मुसलमानों के अंदर हकीकी वो जज्बा पैदा करता है, वो इशार का जज्बा पैदा करता है। अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी पर खड़ा करना, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ये कुर्बानियां पेश की और उनकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। मोहतरम भाइयों, हम साल हा साल से कुर्बानियां कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो इशार, वो जज्बा कुर्बानी मेरे अंदर आज पैदा नहीं हो सका। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की चंद मिसालें हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सहाबा की उन कुर्बानियों को सुनहरी हुरूफ के अंदर बयान कर रहा है और क़यामत तक आने वाले पैगंबर के हर मानने वाले को, हर उम्मती को अल्लाह ये दर्स दे रहा है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग वयुसिरून अला अनफुसिहिम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो कुर्बानी की कितनी बड़ी मिसाल है। सैयदना उमर फारूक कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर ने हमें कहा कि आप सदका करो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। फारूक आजम ने कहा कि इत्तिफाक से मेरे पास घर में बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ था, मैं दिल ही दिल में खुश हो गया कि आज अबू बकर तू मुझसे आगे नहीं बढ़ेगा, आज सबसे ज्यादा मैं माल खर्च करूंगा। फारूक आजम गए, घर का आधा माल उठाया, लाकर पैगंबर की झोली में ढेर कर दिया, पैगंबर के सामने पेश कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, घर का सारा माल उठाया, पैगंबर की झोली में पैगंबर के सामने लाकर पेश कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, सिद्दीक, ए अबू बकर, घर में क्या छोड़ के आया है? सिद्दीक ने कहा, ए पैगंबर, घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। अल्लाह का नाम और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया हो। सैयदना फारूक आजम ने दिल में कहा, ए अबू बकर, उमर कभी भी तुझसे सदक़े में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी तुझसे सबकत नहीं ले सकता। मैंने सोचा था कि आज घर का आधा माल पैगंबर की झोली में अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करके सबकत ले जाऊंगा। अबू बकर, तूने तो सारा पेश कर दिया, तुझसे आगे नहीं जा सकता। आइए, ये कुर्बानी, ये इशार, अल्लाह के लिए हर चीज, घर की सारा कुछ कुर्बान कर देना, अल्लाह ने मांगा, अल्लाह के पैगंबर ने मांगा। ये दर्स है सैयदना सिद्दीक के, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी से हमें मिलता है। फिर इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन एक शख्स, बल्कि ये खुद सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कहते अल्लाह के पैगंबर के पास आए, कहा अल्लाह के पैगंबर, भूख लगी है, खाना खाना है। अल्लाह के पैगंबर ने अपने घर अज़वाज मुत्तहरात के पास भेजा कि जाओ पता करो घर में कुछ खाने को है तो ले लो, खा लो। प्यारे अबू हुरैरा कहते मैं गया, अज़वाज मुत्तहरात ने कहा पानी के सिवा घर में कुछ नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि कौन है जो इस भूखे को खाना खिलाएगा? एक अंसारी सहाबी आगे बढ़ा, कहा अल्लाह के पैगंबर, मैं इसको खाना खिलाऊंगा, मैं इसको अपना मेहमान बनाऊंगा, ये पैगंबर का मेहमान है, मैं इसकी मेजबानी करूंगा। घर में गए, बीवी से पूछा घर में कुछ खाने को है? कहा उतना ही है जो बच्चों को खिलाऊंगी। कहा बच्चों को सुला दो, मेहमान आया है,
یہ مہمان کس کا مہمان ہے؟ یہ عرش والے نے بھیجا، پیغمبر کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ کہا کھانا تھوڑا ہے، اور ان کا یہ رواج تھا کہ وہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ مشورہ کیا بیوی نے اور شوہر نے، کہا جب ہم کھانے پہ بیٹھیں گے، دسترخوان لگے گا، مہمان کے ساتھ کھانا شروع کریں گے، آپ بہانے سے آنا، دیا بجھا دینا، اندھیرے میں ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے، منہ ہلاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ رب کا مہمان، پیغمبر کا مہمان یہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، ہم بھوکے رہ لیں گے، بچے بھوکے رہ لیں گے، یہ مہمان کھا کے چلا جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ قربانی، یہ اشار کہ یسرون علی انفسہم، رات کو اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ سارا منظر دکھا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے صبح اپنے صحابہ سے، اس صحابی سے کہا ضحک اللہ اللیلہ تھا، اللہ رات کو خوش ہوا ہے، اللہ ہنسا ہے تیرے اس انداز کو دیکھ کر کہ تو نے بچوں کو سلا دیا، خود بھوکا رہا، اور جب تم نے اندھیرے میں دیا بجھا کر اس کو کھانے کا موقع دیا، اللہ کو تیرا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ رات کو مسکرا رہا تھا۔ اور لوگوں، یہ قربانی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، تو اللہ نے پھر اس کے اس انداز پہ قرآن نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے پیاسے رہنے والے، خود مسائل اور پریشانیوں میں گھیرے رہنے والے، لیکن لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ، عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے، سعد بن ربیع انصاری صحابی ہے، عبد الرحمن مہاجر ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن پریشان نہیں ہونا، آدھا مال تیرا، یہ گھر کے 2 حصے کر دیے، یہیں تک بس نہیں، فرمایا 2 بیویاں ہیں، جو پسند آتی ہے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرے گی نکاح کر لینا۔ یہ تھا ان کی اس اشار اور قربانی کا جذبہ۔ آئیے آج میں اور آپ بھی دیکھیں کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا میرے اندر یہ قربانیاں موجود ہیں؟ کیا میں لوگوں کے لیے دلوں کے اندر یہ اشار، یہ قربانی کا جذبہ میرے اندر موجود ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہی مال قبول ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ مال اللہ کو دینا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے کا سب سے بڑا تاجر تھا، مدینے کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ جب اس نے یہ آیت سنی نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں سب سے قیمتی چیز پیش کرو، سب سے قیمتی چیز خرچ کرو، ابو طلحہ انصاری اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، آپ جانتے ہو مسجد نبوی کے سامنے میرا بہت بڑا کھجور کا باغ ہے، اور یہ اتنا بڑا باغ تھا، سب سے زیادہ آمدنی کا یہ ذریعہ تھا، اور مدینے کا سب سے بڑا تاجر ابو طلحہ تھا۔ کیوں تھا؟ کہ اس کا یہ باغ سب سے زیادہ قیمتی تھا، اس کی کھجور بڑی اعلیٰ تھی، یہ بڑے مہنگے دام بکتی تھی، اور اللہ کے پیغمبر اکثر مسجد نبوی سے نکل کے ابو طلحہ کے اس باغ میں جاتے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے اور ٹھنڈے پانی وہاں سے پیتے، کھجوریں کھاتے۔ کہا اللہ کے پیغمبر یہ آیت میں نے سنی ہے، یہ آیت آسمان والے نے پیش کی ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر آج کے بعد ابو طلحہ یہ باغ اللہ کے لیے پیش کر رہا ہے، آج ابو طلحہ یہ باغ اپنے پاس نہیں رکھے گا، اے پیغمبر یہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہے خرچ کر دے، اس کی آمدنی جہاں چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑے خوش ہوئے اور کہا ابو طلحہ تو نے بہت اچھا سودا کیا ہے، تو نے آج دنیا کی قیمتی ترین چیز اللہ کے لیے پیش کر دی ہے، تو آئیے ہم دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اور ابراہیم نے بھی دنیا کے سب سے قیمتی چیز اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے اللہ کے راستے میں پیش کر دی تھی، اللہ نے شفقت اور محبت میں مینڈا بھیج دیا تھا۔ قربانی کی اہمیت آخری چند احادیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔
قربانی کی اہمیت کے بارے میں چند احادیث ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من کان لہ شاۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن قربانی اس لیے نہیں کرتا کہ مال ضائع ہو جائے گا، وہ صاحب استطاعت ہے، قربانی نہیں کرتا، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں شامل نہ ہو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش نہیں کر رہا۔ پھر اسی طرح ہر گھر کے اوپر قربانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، ہر گھر کے اوپر ایک قربانی ہے، ہر شخص اگر اپنی الگ قربانی کرے تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے، اور اگر گھر کا ہر شخص اس قابل نہیں ہے تو بہت سارے بھائی گھر والے مل کر اگر ایک جانور یا ایک حصہ یا ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہر گھر کے لیے قربانی ہر سال میں یہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے، اگر وہ پورے گھر والے بھی مل کر اگر ایک حصہ یا ایک قربانی ایک جانور نہیں کر سکتے تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسا بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، فرمایا وہ چاند نظر آنے سے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی کے بعد جب وہ اپنے ناخن اور بال کاٹے گا تو اللہ اس کو قربانی کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا کہ لوگوں قربانی کرنی ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا کہ مسنہ جانور کو قربان کرنا ہے۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ 5 سال سے 6 سال میں چلا گیا ہو اس کو مسنہ کہتے ہیں، اور گائے اور بیل 2 سال گزار کے 3 سال میں جا چکی ہو، 2 دانتا ہو، فرمایا اس کی قربانی کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کا بکرا اور بھیڑ ہے، فرمایا یہ 1 سال گزار کے دوسرے سال میں جا چکی ہو، 2 دانتا ہو، فرمایا اس کی قربانی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جگہ اگر تمہارے پاس مشکل ہے، نہیں مل رہا اگر 2 دانتا، تو فرمایا پھر وہ جگہ قربان کر دے، 1 سال کا دمبا یہ قربان کر دے اللہ کے راستے میں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قربانی کیسے کرنی ہے؟ فرمایا ایسا جانور قربان نہیں کرنا جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، ایسا جانور قربان نہیں کرنا جس کے اندر کوئی ایسا عیب ہو، ایسا معذور ہو، ایسا لنگڑا ہو کہ جس کے چلنے میں دشواری ہو، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا جانور بھی قربان نہیں کرنا کہ جس کا گودا نکل آئے، جو انتہائی ضعیف ہو، انتہائی کمزور ہو، انتہائی لاغر اور بیمار ہو، ایسا جانور بھی قربان نہیں کرنا۔ اللہ کے راستے میں بے عیب، خوبصورت، حسین ترین، عیبوں سے پاک خوبصورت جانور قربان کرو گے، اللہ کو وہ جانور قبول ہوگا، اللہ کو وہ قربانی قبول ہوگی۔ تو اس لیے یہ قربانیاں ہمیں بہت ساری قربانیوں پہ کھڑا کرتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے قیمتی دن ہیں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے 9 دن کا روزہ بھی رکھا ہے، اور اگر ہم 9 دن مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 3 روزے ہم ضرور رکھیں۔ اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو یوم عرفہ کا روزہ یہ ہم میں سے ہر مرد نے، ہر عورت نے لازمی طور پر رکھے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ 2 سال کے گناہ 1 روزے کی وجہ سے معاف کرے گا۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں دیگر احکام و مسائل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، اور قربانی کا طریقہ کیا ہے، قربانی کا جانور کیسے لٹانا ہے، کیسے قربان کرنا ہے، دعائیں کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک جمعہ ہے، دوسرے دن قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی بنیاد پر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔